ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ حضرات محترم، آپ حضرات اس مسجد میں جمع ہیں۔ میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا اور ایک حدیث پاک آپ حضرات کو میں نے سنائی جسے امام بیہقی وغیرہ نے نقل فرمایا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے، اور ہر مسلمان اچھی طرح یہ جانتا ہے کہ اس پر دین کے احکام فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، ضروری ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ بندے پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم عطا فرمایا، شریعت کا جو حکم ہے، اس میں عالم اور غیر عالم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز عالم پر فرض ہے اور غیر عالم پر نماز فرض نہیں، ایسا ہے۔ ہر شخص پر جسے اپنا نام بھی لکھنے نہیں آتا ہو، اس پر بھی نماز فرض ہے، اور وقت کا غوث اعظم ہو اس پر بھی نماز فرض ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ سرکار سیدنا غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباد لامکانی، بڑے پیر دستگیر حضور پر نور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں 21 سال تک کھانا پینا چھوڑا، کھانے کا موقع ہی نہ ملا۔ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ایک دن آپ جا رہے تھے، پیاس کی شدت تھی، اور ایک بادل آیا، سر پر بڑا خوبصورت اور روشنی پھیلی، نور پھیلا، اور اس میں سے آواز آئی، اے عبد القادر، میں تیرا رب بول رہا ہوں، میں تیری عبادت سے خوش ہوا، تیرے مجاہدے سے خوش ہوا، اور اب تجھ سے میں نے اپنے فریضے اٹھا لیے، نماز معاف کر دی میں نے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مردود تو ابلیس شیطان ہے، عبد القادر پر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ میرے نانا نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ سننا تھا کہ وہ بادل پھٹ گیا اور اس میں سے پھر آواز آئی، اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ تو فرمایا، مردود اب بھی مجھے دھوکہ دے رہا ہے، مجھے میرے علم میں نہیں بلکہ رب کے فضل نے مجھے بتا لیا ہے۔ غوث پاک کے دیوانوں، اللہ والوں کی شان بڑی الگ ہوتی ہے، باتیں ایک واقعہ ہے مگر حکمت کے موتی یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ کچھ لوگ، ہم لوگ 2 گھنٹہ تقریر کر ڈالیں، برسوں لوگ محنت کریں، لوگ کہتے ہیں نا ہم نے اتنا کام کیا، ہم نے اتنا کام کیا، اتنا کام کیا، برسوں لوگ محنت کر ڈالیں، سنیت میں بہار اور عقیدے میں پختگی نہیں آتی اتنی جتنی 5 منٹ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ اسٹیج پر آ کر بیٹھ کر اپنا چہرہ دکھا جائیں۔ جتنی دیر صرف 10 منٹ قائد ملت منبر نور پر آ جائیں تو مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، سنیت کی مرجھائی کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں۔ اس لیے کبھی بڑوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ان کی شان ہوتی ہے کہ وہ آتے ہیں تو ان کے چہرے سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان ہے، حدیث شریف میں آتا ہے،
کہ جب اللہ والے کہیں بستی سے گزرتے ہیں تو وہاں سے عذاب اڑ جاتا ہے. اللہ والے جب کہیں سے گزرتے ہیں تو ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ والے جب کہیں سے گزرتے ہیں تو دل میں نور ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ والا قبرستان سے گزرے تو قبر کے عذاب اٹھا لیے جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو اللہ والوں کی یہ شان ہم نے دیکھی ہے وہ میرے تاج الشریعہ کے اندر. اگر ہم حدیثیں پڑھیں تو وہ کون ہے اس دور میں، تو میں کہوں گا وہ میرا تاج الشریعہ تھا. حضور محدث کبیر ہے، سرکار قائد ملت ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ اللہ والوں کی باتیں بڑی عجب ہوتی ہیں. آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اس لیے دین کے دشمن ہمیشہ اللہ والوں کو کاٹنے، گرفتار کرنے، ستانے، مشکلوں میں ڈالنے کی ساری کوششیں کر ڈالتے ہیں، مگر میرے رضا کا فرمان کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. وہ باتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں. آپ کو بتاؤں ایک مسئلہ میرے سامنے آیا کہ غیر مسلم بینکوں میں جو پیسہ رکھا جاتا ہے مجھ سے جو پیسہ زیادہ ملتا ہے بینک جسے انٹرسٹ کہتا ہے، کیا اس کا لینا جائز ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کوئی نہ لینا چاہے تو اس کی مرضی نہ لے، مگر بینک میں نہ چھوڑے، اسے لے کر غریبوں میں بانٹ دے. کیونکہ ہمارا پیسہ ہے، اس سے بینک نے کمایا اور دے رہا ہے پروفٹ. وہ انٹرسٹ کہہ رہا، سود کہہ رہا ہے، مگر شریعت میں وہ سود نہیں ہے. کسی کے کہنے سے سود نہیں ہوتا. شریعت جسے سود کہے گی وہ سود ہوگا. آپ کسی بھی مفتی سے فتویٰ پوچھ لو، ڈیجیٹل مفتی ہو، آرڈنری مفتی ہو، جدید مفتی ہو، میڈیائی مفتی ہو، سب سے پوچھ لو ہندوستان میں تو سارے مفتی یہ کہیں گے بینک انٹرسٹ کہتا ہے، کہنے دو. شریعت اسے انٹرسٹ نہیں کہتی. ہمارے اور آپ کے کہنے سے وہ انٹرسٹ نہیں ہوگا، سود نہیں ہوگا جب تک کہ شریعت اسے سود نہ کہے. ہم نے کہا میاں یہی تو ہم کہتے ہیں. دنیا کہے موبائل پر چاند دکھ گیا ہے، دنیا کہے واٹس ایپ پہ چاند دکھ گیا ہے، دنیا کہے یہاں سے چاند دکھ گیا ہے، دنیا کہے وہاں سے ثبوت دکھ گیا ہے. مجھے یقین ہے میرے بیٹے نے بتایا ہے، میرے داماد نے بتایا ہے، میرے پوترے نے بتایا ہے، میرے شاگرد نے بتایا ہے، میرے استاذ نے بتایا ہے، میرے شیخ نے بتایا ہے. ہم نے کہا تجھے یقین ہو تو مان، تیرا ماننا نہیں ہے، شریعت مانتی ہے کہ نہیں یہ دیکھا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب اس کو یوں سمجھو بات تو دوسری طرف جا رہی ہے، مگر مسئلہ ہے نوجوان بہکتے بہت جلدی ہیں، اس لیے میں چھیڑ دے رہا ہوں اس بات کو. تیرا ماننا نہ چلے گا. ایک بات مجھے بتاؤ، حضور قائد ملت اگر ابھی آ جائیں، اور انشاءاللہ ضرور آئیں گے، وہ آ جائیں اور آ کر کے وہ کہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک لڑکا اور لڑکی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا نکاح ہو گیا ہے. آپ نے پوچھا گواہ؟ بولے قائد ملت ہمارے نکاح کے گواہ ہیں. بولے اکیلے؟ بولے ہاں اکیلے. حضور قائد ملت سے پوچھا گیا، حضرت نے فرمایا ہاں میں ان کے نکاح کا گواہ ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں، وہ حضرت نہیں کہیں گے. کیا آپ کے نزدیک جھوٹ ہے؟ میاں ہم جتنے سچے ہیں، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس سچائی سے زیادہ ہمیں یقین ہے کہ قائد ملت سچ کہہ رہے ہیں، مگر شریعت اسے کتنے گواہ چاہیے؟ 2 گواہ چاہیے. اکیلے گواہی کافی نہیں ہے. تو ماننا تیرا میرا نہیں چلے گا، ماننا وہ چلے گا جو شریعت مانتی ہے. ہمیں یقین ہے کہ قائد ملت ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمارا پیر جھوٹ نہیں بولے گا، تمہارا ڈیجیٹل مفتی جھوٹ نہیں بولے گا. اس کے سچے ہونے کا مطلب نہیں ہے، مطلب شریعت مانتی ہے کہ نہیں مانتی. بات سنا رہی کہ نہیں؟ تو آپ 10 فون نہیں 50 فون کر ڈالو، 1000 فون کر ڈالو،
تمہارے یقین کا یقین نہیں، شریعت یقین کرتی ہے کہ نہیں، یہ چیز ہوتی ہے۔ اب رہا خیر جو بینکوں سے سود ہوتا ہے، یہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ لوگ اسے اب سمجھ بات آ گئی نا؟ تو اب موبائل کے چکر میں مت پڑنا، کیونکہ شریعت اسے نہیں مانتی۔ اچھا اب دوسری بات آ گئی، دوسری بات یہ آ گئی، حضرت سب مناتے ہیں، تبلیغی کر دیے، وہابی کر دیے، جماعت اسلامی کر دیے، انہوں کر دیے، لوگاں ان کے پیچھے بھاگ رہی، ہمارے لوگ ادھر جا رہی۔ ہم نے کہا تم کو بڑا درد ہے دین کا، یہ جو تم آج لے کر گڑے مردے اٹھائے ہو، آج سے 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مجدد اعظم عالم رضی اللہ عنہ کے اس دور میں بھی ان تبلیغیوں نے، ان ٹنڈوں نے ٹیلی فون، تار، فیکس کی خبروں کو پر عید منایا تھا، رمضان منائی تھی، پھر بھی اعلیٰ حضرت نے ان کا رد کیا اور کہا تار، ٹیلی فون، فیکس، خط، موبائل فون، ان ساری خبروں سے چاند ثابت نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے اس ڈر سے کہ سنی وہابی بن جائیں گے شریعت کا حکم نہیں بدلا، اسی لیے آج بھی نہیں بدلا جائے گا، اس لیے کہ حق پر ایک قائم ہے تو وہی سرات اعظم ہے، باطل پر ہزاروں ہوں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا شریعت کے قوانین آپ کو سمجھاؤں گا تو بڑے گہرے اور مہنگے ہو جائیں گے۔ اب ایک مسئلہ، ایک صاحب مجھے شیموگا میں ایک ڈاکٹر صاحب ملے، ایم ڈی ڈاکٹر تھے، بیٹھے رہے، انہوں نے کہا حضرت حالات بدل رہے ہیں، یوں ہے۔ میں نے کہا سنو آپ کو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، 2 آدمی جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ 2 آدمی جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے ہیں؟ تو پھر 2 آدمی کی گواہی سے نکاح کیسے ہوگا؟ 2 آدمی کی گواہی سے نکاح کیسے ہوگا؟ نہیں جھوٹ بول سکتے 2 آدمی؟ ارے بولو بھائی، بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے ہیں؟ تو 2 آدمی گواہی جھوٹ کیسے، نکاح کیسے ہو جائے گا جب وہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ان کی گواہی کیا اعتبار؟ 4 ہو تو بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، 5 ہو تب بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، 10 تک ہو تو جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ مگر اللہ فرماتا ہے جب تم کوئی معاملہ کرو فاستشہدوا شاہدین ذوی عدل منکم، تم میں کوئی میٹر آ جائے گواہ کے لیے 2 عادل گواہ کھڑا کر لو۔ اللہ نے کہا ہے، اب بندے کو مجال کیا ہے، وہ جھوٹ بول سکتے ہیں مگر ہماری عقل نہیں مانتی، نبی کا فرمان ہے، قرآن کا فرمان ہے، لہذا ہم اسے ماننا پڑے گا، کیونکہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے جو اسلام کو قبول کر لے اور اللہ اس کے رسول کے حکم کو مان لے۔ سمجھ میں آیا جوانوں؟ پلے پڑی بات، قرآن کہتا 2 گواہ کافی ہیں، لیکن ہمارا مائنڈ کیا کہتا ہے؟ یہ 2 جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے نہ چلے گا، تو اب چلے گا، ہمارا نہیں چلے گا۔ یہ وہابیوں کا، بدعقیدوں کا، دین پر جن کا ایمان اور یقین نہ ہو وہ اعتراضات کرتے ہیں، جیسے جنگ بدر کے موقع پر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ لڑائی لڑنے چلیں، آج ہمارے لوگ ہوتے کیا بات، چپ ذرا اندر چلتی، کائیں کو لڑنے کا جھگڑنے کا، مگر میرے نبی نے 1 بار 2 بار 3 بار پوچھا۔ صحابی رسول مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ لڑنے کی بات کرتے ہو، 313 ہم 300 ہیں، وہ 1000 ہیں، عقل کہتی ہے عقل مندی نہیں لڑنا، 1000 سے لڑو گے مارے جاؤ گے۔ ہم جب تجزیہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، اے بھائی پاگل پن ہے 1000 سے لڑنا، یہ بے وقوفی ہے، خود کو مروانا نہیں۔ نبی نے پوچھا لڑنا ہے تو صحابہ نے اپنی عقل نہیں لگائی، اپنا دماغ نہیں لگایا، فرمایا حضور ارشاد فرمائے پہاڑ سے لڑنا ہے، یہ تو 1000 کافر ہیں، آپ کہیے پہاڑ سے، عقل نہیں مانتی، پہاڑ سے لڑائی کیسی؟ پہاڑ سے لڑو گے سر پھٹے گا، پہاڑ سے لڑو گے ہاتھ ٹوٹے گا، پہاڑ سے لڑو گے اس کا کچھ نہیں ہوگا۔ مگر صحابی کہتے ہیں آپ حکم دے دو پہاڑ سے لڑنے کو تو ہم پہاڑ سے لڑ جائیں، سمندر میں کودو گے ڈوب جاؤ گے،
مینڈ کہتا ہے، مگر صحابی کہتے ہیں ہم نہیں سوچیں گے، آپ کہہ دو کودنے کو تو ہم کود جائیں گے، آگ میں کودنے پر جل جائے گا آدمی، مگر صحابی کہتے ہیں آپ حکم تو دے دو ہم آگ میں بھی کود جائیں گے، ہم یہاں کیلکولیٹ نہیں کریں گے، حساب کتاب نہیں کریں گے۔ یہ شان ہے ایمان والوں کی، ایسا پکا ایمان ہونا چاہیے کہ شریعت کے جو اصول، شریعت کے جو احکام قرآن و حدیث نے، مصطفیٰ نے بتا دیے ہیں، اگر ہمارا دماغ مانے کہ نہ مانے، حکم ہے مصطفیٰ کا مان لیا جائے گا، حکم ہے قرآن کا مان لیا جائے گا، حکم ہے حدیث تو مان لیا جائے گا، ہمارے دماغ وہاں نہیں چلائے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دماغ ابھی اتنا ترقی نہیں کیا ہے کہ قرآن کو سمجھ سکے۔ آئے دن سائنس کہتی ہم نے یہ کر لیا، ایک مہینے کے بعد ایک چیلنج سائنس کے سامنے کھڑا ہوتا، بولو لاؤ۔ سائنس ہر بار کہتی ہم نے یہ کر دیا، ایک ہفتے کے بعد ایک نیا چیلنج دنیا میں آ جاتا، پھر سائنس کہتی پتہ نہیں کیا ہے یہ، پھر ریسرچ کرتی ہے، پھر ثابت کرتی ہے ایسا ہے، پھر ایک مہینے کے بعد دوسرا آ جاتا ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ آج تک سائنس ریسرچ کرتی رہی، ناسا میں ریسرچ ہوتا رہا، یورپ و امریکہ میں ریسرچ ہوتا رہا، مگر سارے ریسرچ کے سامنے ہر دن خدا کی ایک قدرت سامنے آتی ہے جو پوری دنیا کو چیلنج کرتی ہے۔ تمہارا دماغ ابھی اتنا ترقی نہیں کیا ہے کہ رب کی بنائی ہوئی چیزوں کو سمجھ سکو۔ میاں جب رب کی بنائی ہوئی چیزوں کو تم نہیں سمجھ سکتے تو قرآن کو کیا سمجھ پاؤ گے؟ تو تم حدیثوں کو کیا سمجھ پاؤ گے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ مسئلہ بیچ میں آ گیا تو میں آپ کو سمجھا دیا، فون، موبائل، انہیں چکر میں مت جاؤ۔ ہم نے سمجھایا دو لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں مگر شریعت نے مان لیا۔ اب آؤ صحابہ کی بات سنو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا، قیمت دے دی، لے آئے، وہ آدمی شہر میں آیا، کسی نے بتایا اونٹ کی قیمت زیادہ ہے، اس نے سوچا واپس لوں، وہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اونٹ خرید لیا؟ سرکار نے کہا ہاں۔ بولا قیمت دو۔ میرے نبی نے کہا میں نے قیمت دی ہے۔ وہ یہودی تھا، اس نے کہا آپ نے قیمت نہیں دی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا میں نے قیمت دے دی ہے۔ کہنے لگے نہیں آپ نے قیمت نہیں دی ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے قیمت دی ہے۔ تو کہنے لگا سنو، آپ ہر معاملے میں گواہی کی بات کرتے ہو، آپ نے مجھے قیمت دی ہے میرے اونٹ کی؟ آقا نے فرمایا ہاں۔ کہا گواہی دو، گواہ لاؤ، آپ نے قیمت دی ہے، گواہی دو۔ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، کہاں سے گواہی دیں؟ گواہی کون دیتا ہے؟ توجہ، گواہی کون دیتا ہے؟ جس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، جو وہاں پر موجود ہو۔ یہ نالائق گھر میں سویا چاند دیکھتا ہے۔ آج تک ایک صاحب نے ہم سے پوچھا چاند کو دیکھنے کے معاملے میں، ہم نے کہا یار ہر جگہ چاند دکھ جاتا ہے مگر 10 سال سے مبارک پور میں نہیں دکھا، اگل بغل میں دکھ جاتا ہے، وہاں نہیں دکھتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا وہیں کیوں نہیں دکھتا، ہر جگہ کیوں دکھ جاتا ہے؟ جناب عالی اب میں بتاؤں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ہماری بات چیت ہوئی تھی، مول کا لین دین ہوا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، گواہی کوئی کیسے دے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت خزیمہ، ارشاد فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اونٹ کی قیمت ادا کر دی ہے۔ میرے نبی نے فوراً کوسچن کیا خزیمہ تم وہاں نہیں تھے، گواہ وہ ہوتا ہے جس نے واقعے کو آنکھوں سے دیکھا ہو، خود وہاں موجود ہو، باتوں کو اس نے سنا ہو۔ جب تم وہاں نہیں تھے، جب تم نے وہ بات سنی نہیں، جب تم نے وہ دیکھا نہیں، کیسے گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے جنت دیکھی ہے۔ آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ کتنی بڑی جنت؟ ارضھا کارض السماوات والارض، ارضھا کارض السماوات والارض، جتنی چوڑی زمین آسمان اتنی چوڑی جنت۔ ہم نے سوچا یا رسول اللہ ہمارا دماغ نہیں مانتا، اتنی بڑی جنت ہے تو کہاں ہے؟ ہم نے دیکھا نہیں، آپ نے کہا ہے ہم نے مان لیا۔ ہم نے خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ بن دیکھے خدا ہم نے تجھے مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے مان لیا۔ جہنم دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہے، آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ فرشتے دیکھے جبریل؟ نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ ہم نے موسیٰ کو دیکھا، آدم کو دیکھا، میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، ہم نے مان لیا۔ قبر کی حالت دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے، آپ کہتے ہیں اس میں عذاب ہوگا، وہاں جنت رہے گی، وہاں جہنم رہے گی، فرشتے آئیں گے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سب مان لیا ہے۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں جس کو ہمارا دماغ نہیں مانتا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا ہے۔
اونٹ کی قیمت چھوٹی موٹی بات ہے، یہ کیسے نہ مانوں، یہ کیسے نہ مانوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں من شہد لہ خزیمہ فقد کفا، آج کے بعد خزیمہ جس میٹر میں بھی اکیلے گواہی دے دیں تو ان کی گواہی قبول۔ مطلب سمجھے، ابو بکر اکیلے دیں نہیں مانی جائے گی، خزیمہ دے دیں مانی جائے گی، عمر اکیلے دیں نہیں مانی جائے گی، خزیمہ اکیلے گواہی دیں مان لی جائے گی، علی اکیلے گواہی دیں نہیں مانی جائے گی، خزیمہ اکیلے گواہی دیں مان لی جائے گی، امام حسن اکیلے گواہی دیں نہیں مانی جائے گی، امام حسین دیں نہیں مانی جائے گی، طلحہ و زبیر دیں نہیں مانی جائے گی، حضرت خزیمہ اکیلے گواہی دیں تو مان لی جائے گی۔ اب ان شیعوں رافضیوں اور خبیثوں سے پوچھو کیا خزیمہ علی سے افضل ہو گئے؟ خزیمہ علی سے افضل ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ اب مطلب سمجھ میں آیا؟ دو باتیں بتا رہا ہوں، چونکہ میں درسگاہ کا آدمی ہوں، خطیب کے نام سے جانا جاتا ہوں، مگر میں نے اپنی زندگی تج دی ہے محدث کبیر کے نام پر، بس میں وہیں سے لیتا ہوں جو لیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، باتیں ایک آتی ہیں، باتوں میں باتیں نکلتی جاتی ہیں، باتوں میں باتیں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں، مگر سب کی کڑی لگی ہوئی ہے۔ سوچئے ذرا، حضرت خزیمہ کی تنہا گواہی کافی ہے۔ اس معاملے میں خزیمہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ابو بکر کو نہیں حاصل ہے، وہ عمر کو نہیں حاصل ہے، وہ عثمان کو نہیں حاصل ہے، وہ علی کو نہیں حاصل ہے، حسن و حسین کو حاصل نہیں ہے۔ تو کسی ایک چیز میں اگر کسی کو فضیلت حاصل ہو تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ ابو بکر سے افضل ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عمر سے افضل ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علی سے افضل ہیں۔ اسی طرح اگر کچھ فضیلتیں حضرت علی کی خاص ہیں تو اس کی بنا پر علی ابو بکر سے افضل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابو بکر کا افضل ہونا یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، تمام صحابہ کا عقیدہ ہے، تمام تابعین کا عقیدہ ہے، یہی حدیث نے عقیدہ دیا، یہی شریعت نے عقیدہ دیا۔ اب ایک چیز ہوئی، دوسری چیز میں چیلنج کرتا ہوں محدث کبیر کے فیضان سے، پوری جماعت وہابیت یہ دکھا دے کہ جب نبی نے کہا کہ خزیمہ اکیلے گواہی دیں تو کافی ہے، اب بتاؤ عقل مانتی ہے؟ اب تک تو دو میں الجھے تھے جناب، یہاں ایک کی بات آ گئی، ایک مانے تو ایک تو جھوٹ بول سکتا ہے، مگر نبی نے کہا خزیمہ اکیلے گواہی دیں تو گواہی کافی ہے۔ ابو بکر نے اعتراض نہیں کیا، عمر نے اعتراض نہیں کیا، کسی صحابی نے 7 لاکھ صحابہ میں سے کسی صحابی نے قرآن کی آیت پڑھ کر اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا رب، ہمارا رب یہ کہتا ہے 2 گواہ چاہیے، آپ کہتے ہو خزیمہ اکیلے گواہی دیں تو کافی ہے۔ تو اہل سنت کا عقیدہ بریلی سے یوں آتا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی یہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ تو پتہ یہ چلا عقل کی کسوٹی ہر جگہ نہیں چلتی ہے۔ تو میاں اب اگر کوئی اکیلے گواہی دے، کوئی اکیلے گواہی دے، کسی کی کتنی فضیلت کیوں نہ ہو، کسی کی کتنی عظمت کیوں نہ ہو، شریعت نے جو اصول بنا کے رکھے ہیں انہی اصول پر عمل ہوگا، چلنا پڑے گا۔ تو ایسے ہی سود کا مسئلہ ہے، جو بینک سے انٹرسٹ ملتا ہے، شریعت ہندوستان کے بینکوں کے انٹرسٹ کو جو وہ کہتے ہیں اسے سود نہیں مانتی، وہ کہتے رہیں، وہ چلاتے رہیں، شریعت نہیں مانتی تو ہم بھی اسے سود نہیں مانتے۔ ہاں اگر کسی کا دل کہتا ہے نہیں لینے کا، مت لے، غریبوں کو دے دے، کسی اور جگہ استعمال کر دے، بینک کو تم دو گے تو کسی چرچ کو دے گا، غیروں کی چیریٹی کو اٹھا کے دے گا، خیر لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، پیسہ ہمارا، فائدہ کسی اور کو، تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اب اس پر میری بحث ہو گئی ایک تبلیغی خیال والے آدمی سے، ایک غلط آدمی سے، اس نے جو ہے بحث شروع کی، بولا یہ تو سود ہے، یہ تو سود ہے۔ میں نے کہا حدیث شریف میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ربا بین المسلم والحربی الکافر، مسلمان اور حربی کافر کے درمیان سود نہیں ہوتا۔ انڈیا کے اندر جو کافر ہیں وہ کافر حربی ہیں، لہذا یہ سود نہیں کہلائے گا۔
ہمارے فقہ نے یہی مسئلہ بتایا، فقیہ ملت نے فتاوی فیض الرسول میں، صدر الشریعہ نے فتاوی امجدیہ میں، بہار شریعت میں، فتاوی رضویہ میں، فتاوی مصطفیہ میں، فتاوی مفتی اعظم ہند میں، تاج الشریعہ میں، فتاوی علیمیہ میں، تمام فتاوی کے اندر یہی لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہ ہم نہیں مانتے، اس نے فوراً فون لگا دیا دعوت اسلامی کسی مفتی کے پاس، اس نے کہا نہیں وہ تو سود ہے۔ ہم نے کہا اس گدھے سے پہلے بات کر لو اور یہ بتاؤ، میں انڈیا کا مسئلہ پوچھ رہا ہوں، تمہارے یہاں کا مسئلہ نہیں، انڈیا کا حکم کیا ہے تم بتاؤ۔ بہرحال بحث چلتی رہی۔ اب میں اس حدیث کی تحقیق کر رہا ہوں، اس میں غیر مقلدین گھس آئے، بحث لمبی ہو گئی۔ میں اس حدیث کی تحقیق میں لگا، تحقیق کرتے کرتے مسلم شریف کی حدیث شرح دیکھنے لگا۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے مفسر محقق ہیں، ان کی کتاب غلام رسول سعیدی شرح مسلم کو پڑھا۔ میں نے کہا یہ بہت تحقیقیں کرتے ہیں، چلو اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ حدیث کو میں نے پڑھا، اب تحقیق کر رہا ہوں تو پتہ یہ چلا کہ حضرت نے تو اور گڑبڑ کر دیا ہے، سب چوپٹ کر دیا ہے۔ ہماری فقہ کی کتابیں ہدایہ، در مختار، شامی اور تمام متون، ساری متون میں یہ ہے کہ اس حدیث کی بنا پر کافر حربی سے سود متحقق نہیں ہوتا ہے، مگر غلام رسول سعیدی نے اس حدیث کے بارے میں ایسی بکواس کر دی کہ پورا معاملہ گاوڑ گول ہو گیا۔ اب میں ٹینشن میں آ گیا، کہیں میرا مطالعہ کم تو نہیں ہے، کہیں میں تحقیق کو نہیں پہنچتا ہوں۔ لیکن میں یہ سوچتا رہا، غلام رسول سعیدی آج کی پیداوار ہیں، اعلیٰ حضرت نے اسے مانا ہے، مفتی اعظم ہند نے مانا، تاج الشریعہ نے مانا، فقیہ ملت نے مانا، بحر العلوم نے مانا، ہمارے اکابرین اسلاف نے اسی حدیث کو ہدایہ سے کوٹ کیا، ہمارے اسلاف نے اشباح الندائر سے کوٹ کیا، شامی سے کوٹ کیا، صدیوں سے یہی روایت چلی آ رہی ہے، تو غلام رسول سعیدی کو میں کیسے مان لوں؟ اب مگر ٹینشن میں رہا۔ اتفاق سے حضور محدث کبیر دامن ذلہ العالی دامن گیرا میں آئے ہوئے تھے۔ میری عادت ہے حضرت پہنچے تو دعوت اور اس سب نہیں سوچتا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہنچ جاتا ہوں، کیونکہ ان کی بارگاہ میں 1 گھنٹہ بیٹھنا 1 سال کے برابر سمجھتا ہوں۔ میں پہنچا ان کے پاس، حضرت پہنچے ہیں جبہ پہنے۔ میں نے کہا حضور ایک مسئلہ تھا، میں نے کہا، کہنے لگے فرمائیے۔ میں نے کہا حدیث لا ربا بین المسلم والحربی الکافر، اس حدیث کی تحقیق میں رہا، غلام رسول سعیدی کو میں نے پڑھا، انہوں نے ایسا ایسا لکھ دیا، بڑی لمبی بات ہے مختصر۔ حضرت نے فرمایا ان کا علم صرف مطالعے تک ہے، مجھ سے سنو، اس حدیث کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں۔ آؤ وراثت کے باب میں، تو وراثت میں حدیث تو یہی ہے کہ وصیت جو ہے قرض سے پہلے دی جائے گی، مگر ہمارے فقہا عمل یہ کرتے ہیں پہلے قرض ادا کرو پھر وصیت دو۔ حدیث کا مطلب سمجھے، حدیث میں یہ ہے پہلے وصیت پھر قرض، مگر فقہا کیا کہتے ہیں؟ مرنے والا مر گیا تو پہلے قرض ادا کرو پھر اس کی وصیت ادا کرو۔ مرنے والا مر گیا، لاکھوں روپے قرض ہے، اور مرتے وقت کہتا ہے میرے نواسے کو فلاں جگہ سے اتنی زمین دے دی جائے، تو ہونا کیا چاہیے؟ حدیث میں ہے پہلے وصیت پوری کرو پھر اس کے بعد اس کو دو، ہے نا؟ پہلے وصیت پوری کرو، 10 لاکھ کا قرض بعد میں۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں ہمارے فقہا کا اجماع چلا رہا ہے، فتویٰ یہ چلا رہا ہے پہلے زمین بعد میں دیں گے، زمین اس کو بعد میں دیں گے، پہلے 10 لاکھ قرض ادا کرو زمین بیچ کر، کیونکہ وہ اس کا زیادہ حق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ برسوں کی محنت میں 2 منٹ میں محدث کبیر نے میرے 2 مہینے کے ٹینشن کو چٹکیوں میں یوں حل کر دیا، اور وہ بھی کیسے؟ جبہ پہنتے پہنتے، امامہ باندھتے، وہ شان ہے میرے محدث کبیر کی۔ سرکار سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی شہباد لامکانی اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، چند لوگ پہنچے، کہنے لگے حضور کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ فرمایا کیا نصیحت فرما دوں؟ رات میں فلانے کی اماں نے دہی بنایا، سکہر پہ لاد دیا، ٹانگ دیا، پہلے رسی میں باندھتے تھے نا، دودھ باندھ کے گھر میں لٹکاتے تھے، سکہر لٹکا دیا، ایک بلی آئی کودی، اس نے وہ مٹکا گرا دیا، پوری دہی خراب ہو گئی۔ اتنا غوث پاک نے فرمایا دیکھتے ہیں 20-21 لوگ نصیحت سننے آئے تھے، تڑپ کر نیچے لوٹنے لگے، رونے لگے، کپڑا پھاڑنے لگے، اس میں سے 11 لوگ وہیں پر خوف الہی سے مر گئے، خوف الہی سے مر گئے۔ میں سوچنے لگا یا اللہ، دہی، بلی، مٹکے پھوٹنے کا خوف الہی سے کیا تعلق ہے؟ خوف الہی سے کیا تعلق ہے؟
اور حضرت تو واقعہ سنا رہے تھے. آخر ان کے دل میں اترا کیا؟ مگر بات تھی غوث وقت کی، زبان تھی غوث وقت کی جو دل میں اثر کر رہی تھی. مطلب کیا ہوا؟ غوث پاک یہ سمجھا رہے تھے زندگی بھر محنت کر کے دودھ کو سنبھالا، دودھ کو کیا کیا؟ بکری کو کھلایا، دگائے کو کھلایا، پھر اس کو پانی پلایا، اس کو پالا پوسا، پھر دودھ دہا، دودھ نکلا، سنبھال کے رکھا، گرم کیا، رات تک انتظار ہوا، اب دہی ڈھونڈ کے لائے، آج لیمو ڈھونڈ کے لائے، پان کے پتے ڈھونڈ کے لائے، اب اس میں ڈالا، اب اس کو چھڑ کر لے جا کر کے اس کو ایک شکار پہ باندھ کے لٹکا دیا. کتنے دیر کی محنت، لٹکا دیا. صبح کو دہی بننے والی تھی مگر بلی یوں کودی 1 منٹ میں 10 گھنٹے کا پورا معاملہ تباہ و برباد ہو گیا. کیا نصیحت ہو گئی؟ پیدا ہوتے ہی جوان ہوا، محنت کرتا رہا، کماتا رہا، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، زکوٰۃ نہیں دیا، ہائے پیسہ، ہائے پراپرٹی، ہائے دولت، ہائے محل، ہائے باغ، ہائے سونا، ہائے چاندی کرتا رہا پوری زندگی تج دھج کے سب محنت کر کے سب کچھ بنایا. موت کی بلی آئی اور ایک لخت میں روح نکال کر لے کے چلی گئی اور اس کے بعد پوری دنیا کا بنایا ہوا تباہ و برباد ہو گیا. یہ نصیحت بلی کے واقعے سے لوگوں نے پکڑی اور وہ مر گئے. یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو غوث آدم نے کیا فرمایا؟ ابلیس مردود، تو مجھے اب بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے نا؟ بات چھوٹی سی ہے، واقعہ سنا، نعرہ لگا دیا، مگر اس میں نصیحت کتنی بڑی ہے. نمبر 1، غوث پاک نے یہ جب اس نے کہا کہ میں نے تمہاری عبادت قبول کر لی، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، غوث پاک نے لا حول پڑھا. پتہ یہ چلا اپنی عبادت پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنے روزوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنی زکوٰۃ پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت قرآن پڑھتا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑی دین کی خدمت کرتا ہوں، اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اس گھمنڈ پر اپنے آپ کو شریعت کے اوپر سمجھنا، خود کو بہت اچھا سمجھنا، یہ شیطان کا فریب ہے. شیطان تو وہی دے رہا تھا. عبد القادر تم 21 سال تک روزہ رہے، عبد القادر تم رات بھر نماز پڑھتے رہے، تم اتنے نیک، تم اتنے پرہیزگار، تمہاری نماز معاف. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. تو غوث آدم رضی اللہ عنہ کی اس بات میں نصیحت ہے، خبردار کبھی اپنی زکوٰۃ پر فخر نہ گھمنڈ نہ کرنا، اپنے روزوں پر گھمنڈ نہ کرنا، اپنی عبادت پر گھمنڈ نہ کرنا، اپنے دین کے کاموں پر گھمنڈ مت کرنا. اس لیے کہ جب تم گھمنڈ کر کے اپنے بزرگوں سے خود کو بڑا بننے کی کوشش کرو گے تو شیطان فوراً تمہارے گلے میں پھندا ڈال کر کھینچ کر لے جا کر کے گڑھے میں ڈالے گا جہنم کے. آج دیکھ لو لوگ دین کا کام کرنا شروع کرتے ہیں. ایک پیر صاحب آئے، 4 مرید ہیں، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. مرید 40 ہوئے، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ. مرید 10,000 ہوئے، اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ. اور مرید بڑھے تو اعلیٰ حضرت کا نام بھول گئے، تاج الشریعہ کا نام اب بھول گئے، پھر اس کے صرف اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. اور ذرا مرید زیادہ ہو گئے تو بولے ہمارے خاندان کی کرامت، ہمارے خاندان کی کرامت. پہلے اعلیٰ حضرت کی کرامت تھی، تاج الشریعہ کی کرامت تھی، مفتی اعظم کی کرامت تھی. مرید پھیلے، طاقت آئی، پاور آیا تو اب وہ بزرگوں سے ہٹنے لگے. تب کہا موبائل سے فتوا دو، اب کہا موبائل سے چاند مان لو، اب موبائل سے یہ مان لو، مسجد میں مائک لگا لو، اب ویڈیو بنانا شروع کر دو. ذرا شہرت کیا ملی، لوگوں نے اپنے کپڑے نکال دیے اور اصل رنگ میں اتر آئے. اے سنیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے یہاں پر سب سے متحرک فعال کئی علماء ہیں مگر ان میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں مفتی نہال الدین سے. یہ بتاؤ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، ان کے فتوے کو مانتے ہو، ان کی مسائل کو مانتے ہو؟ ادھر کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے چہرے پہ داڑیاں پوری نہیں ہیں، آپ پینٹ شرٹ نہیں پہنے ہو برابر، کبھی کوئی ہنگامہ ہوا کوئی ہنگامہ کبھی؟ بولو ہوا ہنگامہ؟ نہیں ہوا. آپ کھا رہے ہو، سنی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، عاشق رسول بھی ہو، جنتی ہو، سب کچھ ہو، برابر ہے کہ نہیں؟ سمجھو میری بات ہے، پوائنٹ سمجھ رہے ہو؟ اب کل اگر مفتی نہال الدین صاحب پینٹ پہن لیں، شرٹ پہن لیں تو کیا وہ عاشق رسول نہیں رہیں گے؟ کیا وہ مفتی نہیں رہیں گے؟ رہیں گے نا؟
मगर करोगे आप क्या? बोलो क्या करोगे? वो मीडिया वाले क्या करोगे? पूरे हावेरी में, पूरे कर्नाटका में हंगामा, एक स्किल में बन जाएगा, एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, एक हंगामा। अरे मुफ्ती कैसा पैंट शर्ट पहन लिया, मुफ्ती 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 पैंट, मुफ्ती पैंट, मुफ्ती पैंट। अरे तुम सुबह शाम पैंट पहन रहे हो, मगर मुफ्ती में पहन लिया तो तुमने मीडिया पे शुरू कर दिया, ऑडियो शुरू हो गई, हंगामे शुरू हो गए, मीटिंग में मीटिंग। ऐसा लगता है हावेरी में दूसरा कोई काम ही नहीं है, सिर्फ यही काम है कि मुफ्ती साहब का पैंट कैसा है, मुफ्ती साहब की शर्ट कैसी है। और अगर माअज़ल्लाह अल्लाह न करे कभी कोई आलिम दाढ़ी छिला लेता, अब आपके दाढ़ी नहीं है, वो छिला लेता, कोई हंगामा नहीं है, दाढ़ी छिला लिया मुफ्ती ने, तब क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जी टीवी, ई टीवी, इंडी टीवी, कर्नाटका टीवी, फलाने टीवी, मलयालम टीवी, कन्नड़ा टीवी, सारी टीवियां पहुंच जाएंगे। हजरात बताइए मौलाना इतने दिन से दिन का काम किया, क्या मजबूरी थी दाढ़ी छिला दिया, क्या वजह थी दाढ़ी, क्यों हंगामा क्यों हो रहा है? इसका मतलब यह है कि आप भले ही दाढ़ी नहीं रखते, मगर आप ये चाहते हो कि आपका आलिम दाढ़ी ना छिलाए। आप भले पैंट शर्ट पहनते हो, मगर आप ये चाहते हो कि आपके उलमा कुर्ता पैजामा पहने, जुब्बा पहने। ठीक है, हमसे गलतियां होती हैं, मगर हमारा इमाम गलत ना रहे। हमसे गलतियां होती हैं, मगर हमारा मुफ्ती गलत ना रहे। हमसे गलतियां होती हैं, हमारा आलिम गलत ना रहे, हमारा पीर गलत ना रहे। मैं खुद पैंट पहनते हो, मगर आपका आलिम पैंट ना पहने, आप ये चाहते हो। खुद वीडियो बनाते हो, और आपका आलिम वीडियो अगर बनाने लगे तो कहते हो फलाने मौलाना वीडियो बनाए। अब मसला भूल गए? नहीं समझे मेरी बात को? आप पैंट शर्ट पहने हो, मगर चाहते हो कि मौलाना पैंट शर्ट ना पहने। आप जो है दाढ़ी नहीं रखे हो, मगर चाहते हो कि मौलाना दाढ़ी ना कटाए, तो फिर आप वीडियो बनाते हो। अगर कोई मौलाना वीडियो बनाता है तो तुम क्यों कहते हो मौलाना साहब वीडियो बनाते इसलिए जायज है? क्यों कहते हो भाई? नहीं समझे मेरी बात को? अब वो मौलाना दलील कैसे बन गया कि भाई फलाने मौलाना वीडियो बनाते हैं, फलाने मौलाना वीडियो बनाते हैं, फला मस्जिद में माइक से नमाज होती है। क्यों दलील बना रहे हो? तो फिर हमको पैंट भी पहनने दो। अगर आपको पसंद नहीं, क्यों गलत है, तो फिर एक मौलवी अगर वीडियो बनाता है, वो दलील कैसे बन गया? किसी मस्जिद में माइक लग रहा है, वो दलील कैसे हो गई? कोई मोबाइल पर चांद की खबरें मानता है, वो दलील कैसे बन गया? जैसे यहां दलील नहीं, आखिर इसका कोई जवाब है आपके पास सिवाय इसके कि नफ्स की गुलामी हो रही है। इसलिए फरमाया जब इब्लीस ने कहा अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, तो फरमाया मरदूद अब भी तू मुझे गुमराह कर रहा है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं खुदा के फजल ने बचा लिया है। किसने बचा लिया है? खुदा के फजल ने बचा लिया है। अल्लाह की कसम कहता हूं, खुदा का फजल क्या है? खुदा का फजल हम पर आला हजरत भी खुदा का फजल है, खुदा का फजल हम पर मुफ्ती आजम भी खुदा का फजल है। अल्लाह की कसम, खुदा का फजल ताजुश शरिया भी है, खुदा का फजल मुहद्दिस कबीर भी है, खुदा का फजल कायद मिल्लत में है। क्यों? इसलिए कि कुरान का है हुक्म वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब आओ, सच्चों का तरीका क्या है? मेरे असलाफ ने माइक पर नमाज नहीं पढ़ा, मेरे सच्चों ने कभी वीडियो नहीं बनाया, मेरे सच्चों ने पैंट शर्ट नहीं पहने, मेरे सच्चों ने दाढ़ियां रखी, मेरे सच्चों ने राफसियों का रद्द किया, वहाबियों का रद्द किया, मोबाइल की खबरों को इनकार किया है। ये इनके साथ रहने का कुरान हुक्म दे रहा है। उसी तरीके पर तो आला हजरत हैं, उसी तरीके पर तो मुफ्ती आजम हिंद हैं, उसी तरीके पर तो ताजुश शरिया हैं, उसी तरीके पर तो कायदे मिल्लत हैं, उसी तरीके पर तो मुहद्दिस कबीर हैं। वकूनु मअस सादिकीन, ये सच्चों की लड़ी चली आ रही है। अब जो अलग हटे समझ जाना वो खुदा के फजल में। तो कहां जाना चाहते हो? खुदा के फजल में। गौसे आदम ने फरमाया मुझे मेरे इल्म ने नहीं। यूट्यूब पर बहुत बकवास कर सकते हो, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं। यूट्यूब पर भूकना बड़ा आसान है, जरा सामने आकर बातें करो कि मोबाइल से खबर साबित होती है कि नहीं, माइक से नमाज जायज है कि नहीं, वीडियो बनाना जायज है कि नहीं। ये बकना बहुत आसान है और लोगों का भागना बहुत आसान है। मगर मैं अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूं, हमारा डबल स्टैंड क्यों? जब आलिम पैंट शर्ट पहने आपको पसंद नहीं, बनाओ दलील। भाई पैंट शर्ट पहन सकते हैं, फलाने मौलाना पहनते हैं, दाढ़ी छिला सकते हैं, फलाने मौलाना छिलाते हैं, चोरी कर सकते हैं, फलाने मौलाना करते हैं। आप बनाओ दलीलें। फिर
جب وہاں دلیلیں نہیں بناتے تو ویڈیو کو تم نے دلیل کیسے بنا لیا؟ کیسے بنایا دلیل؟ فلاں مسجد میں مائک پہ نماز ہوتی ہے، کیسے بن گئی دلیل؟ اسی لیے کہ لوگوں نے اپنی ناقص علم پر گھمنڈ کیا، اپنے دماغ پر گھمنڈ کیا ہے۔ اگر ہم شریعت کے اصول جانتے تو ہر جگہ شریعت نے اپنے اپنے اصول رکھے ہیں۔ ایک اصول بتاؤں، سمجھ میں آئے گا، علمی بات تو نہیں ہو جائے گی۔ ایک قاضی بیٹھا ہے، ایک قاضی بیٹھا ہے، اس کے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ اب اس نے کہا، دونوں نے آ کر کہا حضرت ہم لوگ چاند دیکھے ہیں پکا اللہ کی قسم۔ قاضی بولے گا تمہاری گواہی قبول نہیں، حالانکہ انہوں نے دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفتی نہال الدین سے پوچھئے، چاند دیکھنے کی گواہی دینے کے لیے الفاظ فقہا نے رکھے ہیں، ایسے ایسے لفظ بولنے پڑیں گے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک سال حضور مودی سے کبیر پہلے رمضان میں آتے تھے نا، شعبان کے آخر میں، تو آخری چاند رات کا میٹر تھا، حضور محدث کبیر تھے میسور میں، اور میسور میں اتفاق سے چاند دکھ گیا۔ ہماری جماعت کے بڑے ذمہ دار عالم مفتی سجاد احمد صاحب بھی ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، مفتی سجاد رضوی جو قاضی میسور ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت تھے موجود، اب دو تین لوگوں نے چاند دیکھ لیا، مولانا چار مولانا 5 مولانا نے دیکھا، تو کہنے لگے کہ حضرت کے پاس گواہی دینی تھی کہ چاند دکھا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے 4 مولانا لوگوں کو رٹایا گواہی دینے کے لیے۔ اب اس میں سے 2 مولانا کو سامنے کیا، امام تھے بیچارے، اب یہ بھی مسئلہ ہوتا کہ بھائی امامت کے لائق تھے، مفتی تو نہیں تھے وہ، تو وہ دونوں آئے حضور محدث کبیر کے پاس گواہی دینے لگے، تو مفتی سجاد صاحب قبلہ مجھ سے ہنس کر کہہ رہے ہیں، انہوں نے گواہی دی، فرمایا کیا بولتے ہیں، گواہی قبول نہیں۔ دونوں کو حضرت نے بھگا دیا۔ کہتے پھر دوسرے کو رٹایا 2 کو، انہوں نے آ کر گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں، ورڈ ہے شریعت میں، ایسے کہی تو ہم چاند دیکھے، ہم نے چاند دیکھا ہے اللہ کی قسم، نہیں مانا جائے گا، اس کے لیے ورڈ فقہا نے رکھے ہیں۔ اچھا اب قاضی کیا گواہی ثابت ہو گئی، اب قاضی کیا کرے گا؟ اب چاہیے گواہی حاویری میں ہو گئی ہے کہ ریکارڈ کر کے پھیلایا مت، کیا گواہی ہو گئی ہے، ہاں مثال دے رہا ہوں، گواہی ہو گئی، چلو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ بمبئی میں گواہی ہو گئی، بمبئی میں گواہی ہو گئی۔ اب وہاں کے قاضی صاحب فلائٹ سے چلے آئے کرناٹک، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یہاں کے قاضی سے، حضرت میں بمبئی کا قاضی ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے وہاں فیصلہ کیا، گواہی ہو گئی ہے، آپ چاند کا اعلان کرو۔ نہیں مانی جائے گی، شریعت کہتی ہے نہیں مانی جائے گی۔ ہاں وہ قاضی وہاں سے 2 لوگوں کو بلائے اور 2 لوگوں کو لکھ کر لیٹر دے اور ان کو اس پر گواہ بنائے، پھر یہ دونوں آئیں اور یہاں آ کر گواہی دیں، تب شہادت قبول ہوگی۔ سوچو، قاضی خود آ کے گواہی دے رہا ہے، قبول نہیں ہے، گواہ آ کر گواہی دے رہے ہیں، قبول ہو رہی ہے۔ تو شریعت کے اصول ہیں، انہی اصول کے مطابق چلنا ہوگا۔ اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں مجھے میرے علم نے نہیں خدا کے فضل نے بچا رکھا ہے، خدا کا فضل ہوگا تب تم شریعت پہ عمل کرو گے۔ 4 پولیٹیشن سیاسی لوگ کھڑے ہوئے، وہ چاہتے ہیں بھیا سب کے ساتھ مل کے چاند کرنا، ہم نہ ووٹ چاہیے، سمجھے کہ نہیں؟ اب یہی چل رہا ہے، جہاں جہاں چاند کا اعلان ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، سارے سیاسی لوگ مولانا کی گریبان پکڑ کر بولتے ہیں شہادت ڈھونڈ کے لاؤ کہیں سے، چاہے کہیں سے لگا لگا کر دھکا مار کر جہاں سے بھی لانا پڑے، آپ جاؤ شہادت لے کر کے آؤ۔ کائے کو شہادت لینے جانا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا چاند دکھا تو عید مناؤ، روزہ رکھو، چاند دکھا تو عید مناؤ۔ اب یہ 50,000 روپے خرچ کر کے آپ جو ہے جاؤ گے امریکہ شہادت، تو امریکہ چل جایا کرو شہادت لینے کے لیے، اتنی لمبی شہادت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر کوئی لے آتا تو غلط بھی نہیں ہے، یہ بھی میں سوچئے گا، میں سمجھیے غلط نہیں ہے، جو لے آیا وہ بھی صحیح ہے، لیکن لانا ضروری نہیں ہے۔ 50,000 دے دو یار، کم سے کم جماعت رضائے مصطفیٰ میں جمع کر دو، یہ نوجوان بڑی محنت کرتے ہیں، کچھ تو کام آئے گا وہ۔ بہرحال ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں وہابیوں کے مقابلے میں، تو اب مسئلہ شہادت آ گئی تو قابل قبول ہے، شہادت لے آیا تو قابل قبول ہے، ضروری نہیں ہے لیکن لے آیا، آ گئی تو وہ قابل قبول ہے۔ اب ہم نہیں جا رہے ہیں لینے، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے،
جو گیا لینے وہ بھی صحیح ہے، جو لے کے آیا وہ بھی صحیح ہے، لیکن فتنے میں نہیں پڑنا چاہیے، ایک مسئلہ الگ ہو گیا۔ میں شاید اس طرح مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، میں یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ اس لیے اپنے دماغ کو استعمال کرنے کے بجائے اپنے بزرگوں کے بیان کیے ہوئے قرآن و حدیث کے وصول کو لے کر چلنا ضروری ہے۔ اسی کو غوث آدم نے فرمایا مجھے میرے رب کے فضل نے بچا دیا۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ بات دو تھی مگر کتنی لمبی تھی، بات دو تھی مگر اس میں باتیں کتنی تھیں۔ تو اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے، مختصر سی باتوں میں بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، سمجھ گئے اتنی باتیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہر مسلمان پر علم دین سیکھنا فرض ہے، بس اتنی بات ہے، ایک لائن کی۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ اتنی حدیث 70 سال تک اس پر عمل کرنا ہوگا، ایک لائن ہے مگر عمل 70 سال لگیں گے۔ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے 100 سال جائیں گے۔ اب حدیث کا مطلب سمجھاؤں تو 2 گھنٹہ جائے گا، ہے نا؟ نماز پڑھنا فرض ہوا، نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب نماز کے شرائط، واجبات، فرائض، مکروہات، اس کے لیے وضو، غسل، قرآن، رکوع، سجدہ، وقت، کون سی نماز، کتنی رکعت، کتنا سنت، کتنا فرض، اس میں کیا فرض ہے، نماز کے باہر کیا فرض ہے، جماعت کا کیا حکم ہے، چھوڑنے کا عذاب کیا ہے، پڑھنے کا کیا ثواب ہے، کتنے دن میں سیکھو گے؟ حدیث اتنی ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، 30 سیکنڈ کی بات ہے بس، مگر بات کس کی ہے؟ بات کس کی ہے؟ بات صرف 30 سیکنڈ کی ہے، مگر 30 سال بھی اس پر عمل کرو گے تو پورا روزہ مہینہ آ گیا۔ اب روزے کے شرائط، روزے کے فرائض، سحری کا ٹائم، افطار کے مسائل، کلی کرے تو کیسے کرے، حلق میں تری محسوس ہوئی، پانی اتر گیا، ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، حضرت ناک میں پانی چڑھایا اور اوپر گیا، حلق کے اندر آ گیا، مگر اس نے تھوک دیا تو روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ناک میں پانی چڑھایا، کھینچ لیا، حلق ٹکایا مگر اندر نہیں لیا، کلی کر دیا، یہ مسئلہ۔ سرما لگایا، آنکھ میں ڈراپ ڈالا، کان میں پانی گیا، اب لڑو بیٹھ کر بحث کرو، کان میں پانی چلا گیا، کان میں پانی ڈال دیا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہوا نہا رہا تھا پانی چلا گیا، ایک ہوا ڈال لیا پانی چلا گیا، جان بوجھ کر ڈالا، سو گیا تھا چلا گیا، بھول کر چلا گیا۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، ایک آدمی ہوش میں ہے، چل رہا ہے، سب کچھ معلوم ہے، اس نے کھانا کھا لیا مگر اسے یاد نہیں تھا، اس نے کھانا کھا لیا، روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ مفتی نہال الدین صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا، مفتی نہال صاحب نے فرمایا اگر اسے یاد تھا کہ میں روزے دار ہوں اور کھا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے۔ مگر اگر اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں روزے دار ہوں، روزہ تو تھا مگر وہ بھول گیا کہ میں روزے دار ہوں، اسے یاد ہی نہیں کہ مجھے میں روزہ ہوں اور کھا گیا، تو اب فرمایا کہ روزہ نہیں ٹوٹا۔ بات سمجھ آگے کہ نہیں؟ بھول کر کھا گیا، یاد نہیں کہ روزہ دار ہے، کھا لیا تو اب روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور بتاؤں، ایک کمزور آدمی ہے، بڑا کمزور ہے، وہ کھانا کھانے لگا، بھول کر کھا رہا ہے، روزے میں بھوک لگی، اسے یاد ہی نہیں کہ میں روزہ ہوں، کھانے لگا۔ اب مفتی صاحب نے دیکھا، کیا حکم ہے، منع کریں؟ نہیں، شریعت کہتی کھانے دو، جب اسے نہیں یاد ہے تو کھانے دو، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ لیکن ایک آدمی سویا تھا، اس کا منہ کھلا ہے، اتفاق سے باہر سویا تھا، منہ کھلا تھا، اور اوپر سے کوئی پھل گرا، کھا گیا، پانی کسی نے گرا دیا، کھا گیا، اولا گرا، بارش ہوئی، پانی آیا، کھا گیا، روزہ ٹوٹا کہ نہیں؟ بولو۔ روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ٹوٹ گیا روزہ۔ اب ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا، حضرت روزہ دار ہونا یاد نہیں، کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا؟ یہ بیچارہ سویا تھا، کیا جرم تھا، سوتے میں کھا گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا؟ اس نے کہا بارے شریف میں دونوں مسئلے لکھے ہیں مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہمارا دماغ نہیں مانتا ہے، بارے شریف کا مسئلہ صحیح ہے مگر میری سمجھ میں نہیں آتا، سونے والے نے کھا لیا تو اس کا روزہ کیوں ٹوٹا؟ بھول کر جگتے ہوئے کھا لیا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اور سونے والا کھا لیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، کیا ان دونوں کے اندر فرق ہے؟ فرق ڈھونڈو۔
میں نہیں بتاتا، مفتی صاحب بتائیں گے. میں نے اسے جواب دیا، میرے یوٹیوب پہ موجود ہے، میرے گروپ پہ موجود ہے، میں نے اس کو جواب دے دیا. ہاں اچھا، تو یہ مسئلے ہے نا، یہ سیکھتے سیکھتے شادی کا وقت آیا، نکاح کا وقت آیا، طلاق کے مسائل. اب دیکھو ہمارا نوجوان نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور اس کو ایک ایک چیز معلوم، بیوی نے غلطی کر دی تو دھڑام سے غصے میں دھڑ 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 طلاق دیتا ہے. بھئی اس کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں آتا تجھے، خالی طلاق ہی دینا آتا ہے. اس کے مسائل سیکھنا ہوتا ہے. ایک طلاق دیا، دو طلاق دیا، تین طلاق دیا، ایک دینا چاہیے، دو دینا چاہیے، تین دینا چاہیے. اگر یہ قوم مسئلہ سیکھی ہوتی، نبی نے کہا فرض ہے سیکھ لی ہوتی، تو یہ پارلیمنٹ میں مقدمہ جاتا ہی نہیں. کیونکہ ایک طلاق دے دیا کام بن جاتا ہے، راستے کھلے رہتے ہیں. ایک طلاق دے دیا، بیوی پھر سے دونوں میں نباہ ہو گیا. ہوتا کیا ہے، دھڑا دھڑ تین طلاق دیتا ہے. کیا کرتا ہے، جوش میں آ کر. مرد، اس کا مردانگی کا مطلب یہ تین طلاق دینا، دھڑا کے تین طلاق دے دیا. اب جو ہو گیا طلاق، تو حضرت مفتی صاحب، مفتی نعال الدین صاحب قبلہ، حضرت میں بہت پیار کرتا ہوں اسے، کیا بھی نہیں، ذرا موڈ خراب ہوا تھا، غصے میں کیا کی میں نے تین طلاق دے دیا، جھگڑا چل رہا تھا. تو مفتی نعال الدین صاحب فرمائیں گے پیار میں کوئی طلاق دیتا ہے کیا؟ پیار میں کوئی دیتا ہے؟ غصے میں تو طلاق دیتا ہے. ارے پگلا، اب پریشان ہے، تین طلاق. اب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں طلاق ہو گیا، اب رکھ نہیں سکتے، حلالے کی نوبت ہے، اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب سوچا کیا کروں کیا کروں کیا کروں. تو اتفاق سے یوٹیوب دیکھ رہا تھا، ایک غیر مقلد وہابی کی تقریر سنی، اور اس نے کہا نہیں، تین طلاق ایک ہی طلاق ہے، بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو. اب وہ رہنے لگا. پوری زندگی حرام، بدکاری، گھر میں نحوست، بلائیں. نتیجہ سمجھ میں آیا. ایک دن ہو گیا وہابی. آپ کیا سمجھے، آپ کیا سمجھے، مفتی صاحب نے سخت مسئلہ بتایا اس لیے وہ وہابی ہو گیا؟ نہ، اس لیے وہابی نہیں ہوا ہے، شریعت کے احکام پر اسے یقین نہیں تھا، بدکرداری میں گھسا، گناہ زیادہ کرنے لگا، اس کے نتیجے میں اس کا عقیدہ تباہ ہوا ہے. سوچ فکر کی قوت نشے نے، شراب نے، جوئے نے ختم کر دی. جس چیز سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا، ان چیزوں کو اسے چھوڑنا چاہیے تھا. اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اس نے گانجا لیا، ہیروئن لیا، چرس لیا، اور جو ہے چیزیں لیں. اس کے بعد نشے کے شکار ہوا. نبی نے منع کیا تھا، وہ اس طرف گیا، جوا کھیلنے لگا، بڈی کام کرنے لگا. دماغ اس کا اب استعمال کام کرنا بند کر دے رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ جرم میں پڑا. جرم بڑھتا گیا، جرم بڑھتا گیا، اور گناہوں کی نحوست نے اس کے دل سے ایمان کا نور چھین لیا. اب وہ کیا ہو گیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، گمراہ ہو گیا. اور کچھ لوگ تو طلاق دے لیتے ہیں، بعد میں پھر بچے کا مسئلہ آتا ہے، تب کہتے ہیں حضرت بچے کا کیا کرنا. پھر جب یہ ہوتا ہے، کورٹ میں مقدمہ چلا، کورٹ نے کہا بچہ بیوی ماں کے پاس رہے گا. اب ماں اس کے پاس رکھتی ہے تو یہ خرچ دیتا ہے. تو ایک کام کرو بھائی، کبھی کبھی اپنے بچے سے میں ملنا چاہتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے بھائی، مل لو. اب یہ جاتا ہے اسکول میں، مل سکتے ہو. انہیں آئی لینے اسکول میں، انہیں گیا بچے سے ملنے. بچے سے ملتے ملتے دونوں بڑے ملنے لگے. اب پھر سوچنے لگے کیسے رہیں ساتھ میں. اب پھر آئے مفتی صاحب کے پاس. مفتی صاحب نے کہا پھر وہی مسئلہ بھائی، تین طلاق دے دیا، نہیں رہ سکتا. اس لیے سب سے بہتر تھا کہ تم سیکھتے، مفتی نہال کی درسگاہ میں آ کر مسائل سیکھتے، اس مسجد میں آ کر مسائل سیکھتے. ایک طلاق دے دیا، اگر لفڑا ہوا، جھگڑا ہوا، نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر ایک طلاق دو، عقل پہ کنٹرول رکھو، نشے سے بچو، کتنی خطرناک چیز ہے. ایک طلاق دے دیا، بیوی مان گئی، پھر سے واپس لے لیا. ایک مہینے کے بعد مانی، پھر سے واپس لے لیا. 2 مہینے کے بعد مانی، پھر سے واپس لے لیا. 3 مہینہ 3 حیض گزر گیا، اب واپس لینا چاہتا ہے. 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد واپس لینا چاہتا ہے. آیا مفتی صاحب کے پاس، حضرت ایک بیوی کو ایک طلاق دیا تھا، 6 مہینے بیت چکے، سال بھر ہوئے، 2 سال ہوئے، 3 سال ہو گئے، لیکن اب پھر سے بچوں کے پیار کی وجہ سے ملتے ملتے ہم میں پیار ہو گیا، پھر سے ہم رہنا چاہتے ہیں. حضرت کہیں گے آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، 2 کما لاؤ، میں نکاح پڑھا دیتا ہوں، ساتھ میں رہو. یہ مسئلہ سیکھنا فرض ہے. اب تقریر کروں گا تو 5 بجیں گے ایک ایک مسئلے پر. تو یہ سارے مسئلے سیکھنا فرض ہیں. نبی کا حکم بس طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم. لیکن مسئلے آپ سیکھ لو گے، مگر تراویح 20 ہے کہ 8 ہے، یہ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ مسئلے آپ سیکھ لو گے، مگر نماز میں نبی کی یاد آئے تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں، یہ کون بتائے گا؟
نبی کا علم کیا ہے یہ تمہیں کون بتائے گا؟ مسئلے آپ سیکھ لو گے جناب، مگر آج کی رات میں شب قدر میں ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے، یہ کس کے فضل سے ملا؟ یہ کس کی شان ہے؟ تو یہ کون تمہیں بتائے گا؟ یہ سب بتانے کے لیے امام احمد رضا محدث بریلوی مجدد اعظم نے 30 جلدوں میں کتاب لکھی ہے۔ آج لوگ 300 جلدیں لکھ ڈالیں مگر میرے امام کی اس 30 جلد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر ان جلدوں سے مسئلے نکال کر لوگوں کو بتانے کے لیے مدرسے کی ضرورت ہے، مدرسے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی دکان چھوڑ کر مدرسے میں ایڈمیشن لے لو، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہر آدمی مارکیٹ بند کر دے، کھیتی باڑی بند کر دے، باغ باغیچہ بند کر دے، مال بیچنا خریدنا بیچ کے بند کر دے، جانور پالنا بند کر دے، ہر آدمی مدرسے میں ایڈمیشن لے لے۔ سب مدرسے میں ایڈمیشن لے لیں گے تو زکوٰۃ کون دے گا؟ مدرسے کی تنخواہ کون دے گا؟ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو نبی نے فرمایا سب کے سب علم دین سیکھو، مگر دلیل سیکھنے کے لیے مدرسے قائم ہوں گے۔ تمہارے یہاں سے کچھ لوگ جائیں علم دین سیکھیں، تمہارے یہاں سے کچھ لوگ جائیں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تو سب تو نہیں آ سکتے ہو، تو کیوں نہ ہو کہ کچھ لوگ ہر قبیلے سے ہر خاندان سے 1-2 لوگ جائیں مدرسے میں ایڈمیشن لیں، علم دین سیکھیں۔ دیکھو 1.25 لاکھ صحابہ تھے، کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ تھے، مگر سب سے زیادہ حدیثیں کس نے بیان کی؟ ایک صحابی ابو ہریرہ، دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر۔ تو کچھ صحابہ ہیں جنہوں نے بہت حدیثیں بیان کی، کیوں؟ اس لیے یہ کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے، مارکیٹ میں بزنس نہیں کرتے تھے، یہ نبی کے مدرسہ صفہ پر بیٹھ کر ہمیشہ نبی کی حدیثیں سنتے تھے، سمجھے کہ نہیں؟ باغ میں کام کرنے والے صحابہ باغ میں کام کرتے تھے، کھجوروں کو باغ میں، اپنی کھیتیوں میں، اور مارکیٹ میں رہنے والے صحابہ مارکیٹوں میں کام کرتے تھے، مگر ابو ہریرہ ہمیشہ مدرسے میں رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں سناتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر سب سے زیادہ حدیثیں سناتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اتنا ساتھ میں رہتے تھے، اتنا ساتھ میں رہتے تھے کہ لوگ دیکھنے والے یہ کہتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود لگتا نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے۔ اور کیسے رہتے تھے جانتے ہو؟ آج کوئی ڈاکٹر پروفیسر یوں دیکھتے ہیں، مگر عبداللہ ابن مسعود کو صاحب النعلین والوسادہ کہتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کیسے شاگرد تھے معلوم؟ نبی کریم کا نعلین مبارک ایسے تکیہ یوں رکھے رہتے تھے، لوٹا یوں پکڑے، سرکار کے پیچھے پیچھے، سرکار کے پیچھے پیچھے، جب پانی ہوتا تو پانی دیتے، جوتا پہناتے، جوتا نکالتے، جوتا شریف پہناتے، جوتا شریف نکالتے، مصلی لگاتے، پانی دیتے، بستر لگاتے، تکیہ رکھتے نبی کریم کا، اور سرکار اس پر آرام فرماتے۔ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ایسے پڑھنے والے تھے۔ تو کچھ لوگ نکلیں مدرسے میں جائیں، یعنی جہاں علم سیکھیں، تفقہ حاصل کریں، وہ آ کر کے سکھائیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھ کر کے دیا ہے، اللہ کی قسم آئندہ 100 سالوں تک، بلکہ اور 200 سالوں تک اور 400 سالوں تک امام احمد رضا کا فتاوی رضویہ اکیلے ہر فرقے کے جواب کے لیے کافی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا پیدا ہو، اس کو سمجھنے والا پیدا ہو، اس کو سمجھانے والا پیدا ہو۔ اور یہ پیدا کہاں ہوں گے؟ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدرسے میں پیدا ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور مدرسہ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت نے مدرسہ کھولا تھا، سمجھے کہ نہیں؟ جب اعلیٰ حضرت نے مدرسہ کھولا تو آپ اپنے گھر سے کھلاتے تھے ان کو بچے، نہ بنگال کے، نیپال کے، اور اڑیسہ کے، بہار کے، کہاں کے بچے امام احمد اعلیٰ حضرت کے مدرسے پڑھتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے تھے دیکھو بنگال کے بچوں کو چاول اور مچھلی پسند ہے، ان کو چاول مچھلی کھلاؤ، لیکن نہیں، ہاں وہاں کے بچوں کو پسند ہے، وہاں کے بچوں کو یہ پسند ہے، اس طرح کھلایا جاتا تھا۔ بولو مدرسے کی تو دین ہے۔ جب بنگلور میں ایک وہابی، ایک مولائی فرضی شیعہ رافضی نے اہل سنت پر حملہ کیا تو اتر پردیش سے مفتی اختر حسین تاج الفقہاء آئے اور اس کی تابوت میں کیلی ٹوکی کی نہیں، ڈپلوما والے مولوی کے، اور آیا تھا مفتی شہزاد صاحب بریلی سے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، انہوں نے کیل ٹوکی کی نہیں۔ جب وہابیوں سے مناظرہ ہوا اور وہابیوں نے سنیوں پر حملہ کیا تو کشمیر سے مقبول شاہ کشمیری آئے کہ نہیں آئے؟
آئے کہ نہیں آئے بولو؟ جب وہابیوں سے مناظرہ اڑپی میں ہوا تو حضور محدث کبیر یوپی سے آئے کہ نہیں آئے ان کی تابوت میں کل ٹھوکنے کے لیے؟ میاں یہ مدرسے کے پڑھے لوگ ہیں، سمجھے کہ نہیں، جنہوں نے تفقہ حاصل کیا، اور الحمدللہ انہی اجلے اکابرین علماء سے علم دین سیکھنا اور پورے دنیا میں علم کو پھیلانا یہ ذمہ داری ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ بات گفتگو ختم کروں، جو فضیلتیں اپنی جگہ ہیں مگر زاویے بدل جاتے ہیں، مقصد بدل جاتا ہے۔ مقصد کو سمجھاؤں تمہیں؟ آپ بتاؤ، ایک آدمی بھوکا ہے، ایک آدمی بے انتہا بھوکا ہے، آپ اسے سونے کا بسکٹ دو گے، زیادہ ثواب ملے گا کہ کھانا کھلانے سے زیادہ ثواب ملے گا؟ بولو۔ ایک آدمی پیاسا ہے، بہت زیادہ پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے، آپ اسے مرغ مسلم چاپ، مغلئی بریانی اور چکن دے رہے ہو، بولو پانی پلانے میں ثواب زیادہ ہے کہ بریانی کھلانے میں ثواب زیادہ ہے؟ بولو، ہے نا؟ مقاصد بدل جاتے ہیں اور حکم بدل جایا کرتا ہے۔ میرے دوستوں، اب آپ مقاصد کو سمجھو۔ جو مرنا چاہے مدینہ میں مرے، جو مرنا چاہے۔ آل تاجوش مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، میری خاک یارب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میری خاک یارب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کیا فرماتے ہیں؟ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، موت لے کر آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی سے مل جاتا، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ساحل در اقدس کیسے مزمحل جاتا، اے میرا قائد ملت بھی ساحل در اقدس ہے، کیسے مزمحل جاتا، اے کیسے منفعل جاتا۔ وہی جھلک اللہ کی قسم، وہی سنت ہے۔ جب اللہ کسی سے لینا چاہتا ہے کامنا تو دیکھو آج شکل صورت کردار حالات واقعات ہر بال ایک بال کے برابر بھی میرا قائد ملت تاج الشریعہ سے الگ نہیں ہے، نہ وہ اپنے قول میں الگ ہے، نہ اپنے کردار میں الگ ہے، نہ اپنے عمل میں الگ ہے، نہ اپنی شکل میں الگ ہے، نہ اپنی گفتگو میں الگ ہے، نہ اپنی عادت میں الگ ہے، نہ اپنی زندگی میں، نہ اپنی فکر میں۔ اگر دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ تاج الشریعہ موجود ہے۔ مگر ہے مدینہ کی شان کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک وجعل قبری فی بلد حبیبک، اے اللہ میں تجھ سے اللہ کے راہ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں اور میری قبر اپنے حبیب کے شہر میں بنا۔ کون دعا کرتے ہیں؟ عمر فاروق۔ حضرت مالک، امام مالک جو امام ہے چاروں اماموں سے امام دار الہجرہ، مدینہ مسجد نبوی کے مدرس، حدیث پڑھانے والے، وہ عمرہ جاتے تھے مکہ، جلدی طواف کرتے، جلدی صحیح کرتے، بھاگ کے مدینہ آ جاتے۔ مکہ مدینہ میں رہتے، مکہ نہیں جاتے زیادہ، جلدی جا کے واپس آ جاتے، مدینہ میں پیدل چلتے۔ کسی نے پوچھا مالک مکہ جا کے اتنی جلدی کیوں واپس آ جاتے ہو؟ وہاں تو کعبہ ہے، چوکھٹ ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے، میزاب رحمت ہے، صفا مروہ ہے، سب کچھ ہے وہاں پر، اتنی جلدی کیوں واپس آ جاتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں اس ڈر سے جلدی بھاگ کے آ جاتا ہوں کہ موت کا فرشتہ نہ آ جائے، میری روح نکلے تو مدینے میں نکلے، میری روح نکلے تو مدینے میں نکلے۔ تو پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے قربان، یہ مدینے کی شان ہے، مگر یہ صحابہ تمہیں حدیثیں معلوم تھی نا، تو تم مدینہ چھوڑ کر شام کیوں گئے؟ صحابہ تم مدینہ چھوڑ کر مصر کیوں گئے؟ صحابہ آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ آپ عراق کیوں گئے؟ ایران کیوں گئے؟ دمشق کیوں گئے؟ سیریا کیوں گئے؟ آپ نے مدینہ کو چھوڑا، ان شہروں میں کیوں گئے؟ تو صحابہ تمہیں بتائیں گے کہ مصطفیٰ صرف مدینہ کے نہیں تھے، اور دین اسلام صرف عرب والوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ ارسلت الی الخلق کافہ،
میرا نبی پورے کائنات کا نبی ہے. تو نبی کی درسگاہ سے ان صحابہ نے جو سیکھا، جو علم سیکھا، مدینہ کی فضیلتیں اپنی جگہ پر، مگر نبی کے پیغام کو اکناف عالم میں پھیلانا یہ اپنی جگہ پر ہے. ان صحابہ نے مصطفیٰ کی حدیثوں کو، مصطفیٰ کے اقوال کو، دین کے اصولوں کو پورے کائنات میں پھیلانے کے لیے ترجیح دیا. حیثیت بدل گئی، اہمیت بدل گئی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ورنہ وہ سب مدینہ بیٹھے رہتے تو تم کو حدیثیں کون سناتا؟ شام میں دین کون پھیلاتا؟ سیریا میں کون پھیلاتا؟ ایران میں کون لے جاتا؟ صحابہ پوری دنیا میں پھیلے. جہاں تک ہوا انہوں نے جا کر درسگاہیں قائم کی، حدیثیں سنائی. عراق، افغانستان، عراق، سیریا، روس، ترکی، سب جہاں جہاں جاؤ دیکھو. اللہ اکبر. صحابہ کہاں کہاں تک نہیں گئے. ہمارا علم کا مخزن کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تحصیل ہوتا ہے شہ پارا. ایک صحابہ کرام ایک حدیث سیکھنے کے لیے 3 مہینے کا سفر کرتے تھے. ایک حدیث سیکھنے کے لیے 3 مہینے کا سفر کرتے تھے. امام آدم رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ہیں اور آپ کے مقلد ہیں جو اپنے زمانے میں امیر المومنین فی الحدیث تھے بخاری سے پہلے. بخاری کے استاد عبداللہ ابن مبارک، ان کے والد نے ان کو کچھ سونے کے سکے دیے اور بولے بیٹا جا کے بزنس کرو اور پروفٹ کما کر لے کے آؤ. عبداللہ ابن مبارک نے سونے کے سکے لیے اور جا کر مدرسے کے بچوں کو بانٹ دیا اور واپس آ گئے. باپ نے پوچھا بیٹے انویسٹمنٹ کر دیا؟ کہا ہاں کر دیا. پروفٹ کا ایسی جگہ لگایا ہوں 1 روپے کے بدلے میں 70 گنا زیادہ، 70% نہیں 100% زیادہ ثواب پروفٹ ملے گی. بولنے لگے بیٹا وہ بتا کہاں ایسی بزنس ہے، ہم بھی وہیں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بتاؤ کہاں لگایا؟ کہا ابا جان مدرسے کے بچوں کو دے دیا ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت منہ 7 سنابل فی کل سنبلۃ منہ 100 حبۃ. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس گیہوں کے دانے کی طرح ہے کہ ایک گیہوں کا دانہ دیا، اس کے اوپر 7 بالیاں نکلی، درخت نکلے، ہر بالی میں 100 دانے، ایک میں 7 میں ہر ایک میں 100 دانے. ایسے ہی میں نے اللہ کی راہ میں مدرسے کے بچوں کے اوپر پیسے خرچ کر دیے ہیں، ایک کے بدلے میں 700 گنا زیادہ پروفٹ ہو. یہ وہ لوگ تھے ایک حدیث سیکھنے کے لیے 3 مہینے کا سفر. یہ وہ لوگ تھے جو دین کے فروغ کے لیے دینی علوم حاصل کرنے والوں پر اپنی ساری دولتیں لٹا دیا کرتے تھے. آج ہم بکھرے ہوئے ہیں. آج ہم نے امت مسلمہ نے جتنی زیادہ دینی اصول اور تہذیبوں کو نگلیکٹ کیا ہے غیروں نے نہیں کیا ہے. آج ہم نہیں سیکھنا چاہتے، مدرسوں سے کٹ کے بھاگتے ہیں. ارے اگر 10 منٹ کے لیے مدرسے کے بچوں سے آپ محبت سے ملو گے نہ جا کر، مفتی نہال صاحب کے مدرسے میں جا کر، آپ کا بچہ ہے صرف اس سے مت ملیے. چاہے وہاں بہار کے بچے ہوں گے، اتر پردیش کے بچے ہوں گے، کرناٹکا کے بچے ہوں گے، اڑیسہ کے بچے ہوں گے، سب سے آپ جا کر ملو گے. اللہ کی قسم آپ مہمان رسول سے ملاقات کرو گے، لیکن نہیں ان پر خرچ کرو گے. یہ چیزیں، یہی بچے کل پیدا ہوں گے. ایک مل کر کے جب کام ہوگا، متحد ہو کر کام ہوگا تو ایک بن جائیں تو ہو سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. جو باتیں میں نے بتائی ہیں اگر میں یہ سب جا کر مبارک پور نہ پڑھا ہوتا تو میں آپ کو بتاتا، حضور محدث کبیر کی بارگاہ میں نہ ہوتا تو آپ کو میں بتاتا. تو ہمارا ہمیشہ یہ سوچنا، غوث پاک نے کہا اللہ کے فضل نے بتایا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا فضل محدث کبیر کا ہے، بس انہی کا ہے. بس جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. اے وارے نیارے جب محدث کبیر مسکرا کر فرماتے ہیں. ابھی میرے ادارے کے لیے ابھی 4-5 دن پہلے حضرت نے فرمایا، مفتی بدر الدین صاحب کا ادارہ میں نے خود معائنہ کیا ہے. کتنی خوشی ہوتی، سوچو کتنی. ہم نے کہا کوئی ہو چاہے نہ ہو، اب جنات آئیں گے ہماری مدد کے لیے.
اے فرمان محدث کبیر کا. تو بہرحال اس لیے علم دین سیکھو. میرے کہنے کا مطلب علم دین سیکھو, دین کا کام کرو. جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے کام ہو رہا ہے, انہیں کام ساتھ میں رہو. یہ بھی وہی پلیٹ فارم ہے, اور یہ پلیٹ فارم اسی لیے ہے تاکہ ایک رسی میں جڑ کر کے مضبوطی سے کام کیا جائے. سمجھے کہ نہیں؟ اس پلیٹ فارم میں مسجدوں میں درسگاہیں لگیں, علماء آدھا گھنٹہ 15 منٹ 10 منٹ مسائل شرعیہ اور حدیث کی روشنی میں بیان کریں, مگر اس کا فائدہ تب ہوگا کہ 70 65 45 سال کے بوڑھے تو رہیں, یہ نوجوانوں کو اس میں بیٹھنا چاہیے. بات گفتگو ختم کرتا ہوں میرے دوست. ایک نوجوان 10ویں تک آپ کے ہاویری میں پڑھتا ہے, 10ویں تک, کریکٹ؟ میں 2 منٹ لے رہا ہوں, میں بھی تاج الفقہاء ہیں, سب لوگ چلیں گے نا وہاں؟ ہاں بھائی سوچو مت یار, ہم لوگ بھی جگتے ہیں. ہمارے ساتھ 1 مہینہ رہو گے نا رمضان شریف میں, تو دوسری بار کرناٹک میں نہیں دکھو گے کہیں مفتی صاحب پھر نہ پکڑ لیں. ہاں کیسے کرتے ہیں یہ لوگ, تو ہم نے وہی کہا کرتے کیسے, ہم دیکھتے ہیں نا محدث کبیر کو. اللہ کی قسم, سمل کپا میں پروگرام تھا, پروگرام سے آئے لڑکے بصیر ملنے کے لیے, ہوٹل والا پرمیشن نہیں دے رہا اندر آنے کے لیے. حضور محدث کبیر, میں کمرے میں ہوں, حضرت کی عمر ہو گئی 94 سال, امام آباد رہے ہیں. مفتی شاہی صاحب قبلہ کہنے لگے حضور رہنے دیجئے, وہاں نیچے کیا جائیں گے, کیا ہوا؟ نہیں حضور وہ تو بھیڑ لگائیں, ملنے کے لیے آئے ہیں رات کے اتنے بجے. حضرت نے امامہ باندھا, 5 فلور سے نیچے اترے, گیٹ کھلوا کر باہر کرسی لگا کر بیٹھے, جلسے والے جتنے تھے سب سے ملاقات کی. رات کے 3 بجے. یہ سب دیکھتے ہیں ہم لوگ. یہ مت سمجھنا کہ ہم جس طرح جی رہے ہیں ہم بھی یوں جی سکتے ہیں. کوئی انجینئر پروفیسر ہم سے زیادہ کیا کمائے گا اگر ہم کمانے پہ آ جائیں, سمجھے کہ نہیں؟ لیکن نہیں, یہ نوجوان بچے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا ٹائم دے رہے ہیں, آپ لوگ بھی دے رہے ہو. اسی لیے کہہ رہا ہوں مل کر کے آگے بڑھو, مقصد ایک پلیٹ فارم کا ہونا ہے, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ایک بچہ 10ویں تک, کیا عمر ہوتی 10ویں تک بولو کتنا؟ 16 سال. 16 سال تک آپ کے ہاویری میں ہے. اگزامپل ہاویری کا دے رہا ہوں, یہ ہر جگہ کے لیے. 16 سال تک آپ کیا رہا, 5 وقت کی نماز جمعہ میں درگاہ مسجد آتا رہا, اس مسجد کو آتا رہا, حضرت کی مسجد کو آتا رہا, میلاد ہو رہی, جلوس میں ہے, 11ویں میں ہے, چھٹی میں ہے, لنگر میں ہے, اس میں ہے, اس میں, سب میں ہے. لیکن وہی بچہ ہاویری سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ڈگری کے لیے بنگلور جاتا ہے, 6 مہینے کے اندر وہ مرزا جہنمی کی باتیں کرنے لگتا ہے, ذاکر نائک کا فالو بن جاتا ہے, وہابیت کی باتیں کرنے لگتا ہے, رافضیت کی باتیں کرنے. کیوں؟ اتنے کھوکھلے ہیں ہم. سیدھا صاحب کہتا ہوں, برا مت ماننا, یہ میں ٹوک رہا ہوں آپ کو, آپ کے زخم پر انگلی نمک کے ساتھ لگا رہا ہوں. خود بھی رونا ہے اس پر, ہم رونے ہنسنے کے لائق ہم نہیں ہیں, سینہ نکالنے کے لائق نہیں ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے. 17 سال بچہ آپ کے ساتھ ہے, اور سب ہر سال 10 پروگرام سب کچھ کرتا ہے. 6 مہینے میں بنگلور جا کر وہ مرزائی بن جاتا ہے, رافضی بن جاتا ہے, شیعہ بن جاتا ہے. اتنا کھوکھلا ہم نے رکھا اپنے نوجوانوں کو. اس کے بعد ہم بڑے شان سے جی رہے ہیں. کمنٹ کرنا علماء پہ بند کرو, اپنی اولادوں کو سنبھالو, اور یہ سنبھلیں گے اسی وقت جب انہیں آپ مدرسوں کے قریب لاؤ گے, علماء کے قریب لاؤ گے, اور علماء سے آپ گزارش کریں, دباؤ نہیں ہے, حضرت کرو, گزارش کرو. جتنا ہر آدمی رسپیکٹ چاہتا, سیدھا صاحب کہتا ہوں, ہر آدمی عزت چاہتا ہے. یہ ہم لوگ ہیں جی مسلک کے لیے مرے جا رہے ہیں, چاہے کوئی عزت دے چاہے نہ دے, لیکن چاہتا ہر کوئی ہے, ہر کوئی چاہتا اس کی عزت ہو. تو آپ ائمہ کو, علماء کو عزت کے ساتھ, پیار کے ساتھ انہیں کہیے, گزارش کیجئے کہ وہ کلاس چلائیں. نوجوانوں کو آپ لے کر کے آؤ. ابھی جماعت رضائے مصطفیٰ کی محنت ہے نا, اتنے لوگ جمع ہیں, اب سب لوگ اسی ساتھ جڑے ہو نا, اس مسجد کے ساتھ. تو ایسے ہی پورے شہر میں ایک جڑاؤ ہونا چاہیے, ہر مسجد میں درسگاہ لگنی چاہیے, مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام آگے بڑھے. یہی مقصد ہے جو میرے غوث نے فرمایا کہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے, اور فضل اس کے ساتھ نہیں رہا جو اپنے بزرگوں سے کٹ گیا ہے.
اس لیے اپنے آپ کو بزرگوں سے جوڑو. اور میری باتیں اگر سمجھ میں آ گئی ہوں تو میں سمجھتا ہوں طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ دو اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کریں. آپ ہم سے دعائیں کروا لیتے, حضرت دعا کرو دعا کرو دعا کرو. وہی بچہ بنگلور جا کر مرزائی ہو گیا تو ہماری دعاؤں کا کیا فائدہ, دست بوسی کا کیا فائدہ, پیر صاحب کو گھر میں لانے کا کیا فائدہ. فائدہ تو اس وقت تھا کہ جب آپ اپنے مسجد کے امام کے ساتھ اپنے نوجوان بچے کو جوڑ دیتے اور وہ نوجوان بچہ آپ کا امام اس بچے کو عقیدے میں تب بالکل ہیرا بنا دیتا. پھر چاہے وہ بنگلور جائے, دبئی جائے, سعودی جائے. سعودی دبئی میں آپ دیکھ لو بھرے ہوئے ہیں رضوی. تم کیا سمجھتے ہو بھرے ہوئے ہیں رضوی, توتی بولتی ہے. ہاں یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے انہیں پلایا ہے. جماعت رضا مصطفیٰ کے ساتھ جڑیے, اور جماعت رضا مصطفیٰ والوں کو بھی چاہیے کہ محبت اور عزت کے ساتھ سب کو لے کر کے کام کریں. عوام کے معاملے اور علماء کے معاملے میں فرق ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, فرق میں نے نہیں بیان کیا. آپ کو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. مسائل کے ساتھ دلائل سیکھنا ہمارا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے. یہ علماء کا کام ہے, یہ دلائل آپ کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, برکتوں سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.